السلام علیکم۔ جذبہ ایمانی چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے نماز۔ نماز مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں نماز دوسرا اہم رکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایک بندے اور خدا کے درمیان براہ راست تعلق کو قائم کرنے میں مدد بھی کرتی ہے۔ یوں تو دنیا کے ہر مذہب میں عبادت کا اپنا ایک علیحدہ طریقہ رائج ہے، اور اسی طرح دین اسلام میں نماز اپنی نوعیت کی ایک زبردست عبادت ہے۔ نماز نور ہدایت اور ایمان کامل ہے۔ اس کے علاوہ نماز ایک بندے کے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک نمازی جو روزانہ 5 بار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اس ملاقات کے نتیجے میں اس کی ذاتی سوچ کا انداز یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک انسان کو اللہ رب العزت کی عقیدت اور اطاعت کا شعور بھی دیتی ہے، اور اس کے ذریعے ایک بندہ عاجز، پراعتماد، ایماندار اور سچائی کا عاشق بن جاتا ہے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور ایک ایسا روحانی عمل جو بندے کو دل کی پاکیزگی کے ساتھ نفس کی پاکیزگی بھی عطا کرتی ہے، جس کے ذریعے ہر مسلمان ایک روحانی تبدیلی سے گزرتے ہیں، اور پابندی کرنے سے اس کے اندر عاجزی جنم لیتی ہے اور زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز محض اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ روح کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اسلام میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ اس کو ہر حال میں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک انسان جو نماز کو قائم کرتا ہے، اس کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو احکام الہی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور یہ مسلمانوں کے درمیان محبت، اتفاق، اتحاد اور بھائی چارے جیسے جذبات کو فروغ دینے میں مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ ایک جانب تو نماز روحانی عروج اور طمانینت قلب عطا کرتی ہے اور برائیوں سے نکال کر پاکیزگی کے دائرے میں داخل کرتی ہے، وہیں یہ جسمانی صحت و تندرستی کے لیے بھی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ ناظرین، سائنس کی جدید تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نماز کے ذریعے ہمیں کئی طرح کے جسمانی اور نفسیاتی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نماز میں جو آیات ہم پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس ذکر سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہنی دباؤ میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز جسم میں خون کی گردش کو بہتر بنانے میں معاون و مددگار ہوتی ہے، کیونکہ رکوع، سجدہ اور قیام جیسی حرکات جسم کے ہر حصے میں خون کی گردش کو نہ صرف بہتر بناتی ہیں بلکہ دماغ کو زیادہ آکسیجن بھی ملنے کا سبب بنتی ہیں۔ نماز ایک مکمل جسمانی ورزش بھی ہے، کیونکہ جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کے جوڑ اور عضلات حرکت میں آتے ہیں، اور اس سے جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ نماز کو اگر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، اور بہت سے نفسیاتی مسائل میں بھی کمی آتی ہے، جیسے کہ بے چینی اور ڈپریشن وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں نماز سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے جو روحانی فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ہمیں اللہ سے قریب ہونے اور گناہوں سے معافی کا احساس ہماری روحانیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی نماز کی اہمیت کو اپنے اس شعر کے ذریعے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نماز دین اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ایک مومن مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے،
اور یہ ایک ایسی مقدس ملاقات ہے جس میں ایک روح اپنے خالق سے ملتی ہے۔ اس کی ادائیگی اگر پورے خلوص نیت سے کی جائے تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے، جس سے اس کی زندگی میں نظم و ضبط، پاکیزگی اور سکون آتا ہے، اور اس کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اور پورے خلوص دل کے ساتھ اس فرض کو ادا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ عاجزانہ سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا شکریہ۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔